السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تنہائی، یکتائی، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات خاص واسطے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھا۔ شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جدو انسان نیکی دا ذہن بناتا ہے، شیطان انسان تے حملہ کرتا ہے کہ جڑی تو نیکی کرن لگا ہے یہ کیڑا اتنی بڑی کوئی نیکی،
لہذا انسان شیطان دی من کے نیکی نو حقیر جان کے چھوڑ دیتا ہے، اور اتنے تک پھر انسان اس نتیجے تے پہنچتا ہے کہ یہ بالکل نیکی تو دور ہو جاتا ہے، اور جدوں ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان ایک وار ہور کرتا ہے کہ جیڑا تو گناہ کرن لگا ہے یہ کڑا اتنا بڑا گناہ ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دیکھ رہا نہیں۔ لہذا انسان گناہ نو چھوٹا سمجھدے ہویا کرتا جاندا ہے حتیٰ کہ وہ کبیرہ گناہ دا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے اے طبقہ کہ اس نو نیکی نصیب ہوئی نہیں، ایک طبقہ اور ہے، وہ ہے نیک لوگاں دا، بڑیاں تہجداں، بڑیاں نمازاں، بڑیاں اشراقاں، بڑیاں خیراتاں، بڑیاں تلاوتاں۔ ہن شیطان بہانہ لبدا ہے کہ کسے طریقے اس انسان دیاں نیکیاں نو برباد کر دیتا جائے، یہ نیکیاں ضائع ہو جان، ختم ہو جان۔ میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق خاص نال چند گزارشات اس حوالے نال عرض کراں کہ انسان دے اعمال کس طرح برباد ہوندے ہیں۔ اسی واسطے کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ نیکی کرنا مشکل نہیں جتنا نیکی نو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو میں کتاب و سنت کی روشنی اندر چند اعمال ذکر کراں کہ جنہ دی وجہ تو انسان دے نیک اعمال برباد ہو جاندے نے، ختم ہو جاندے نے، اور انسان صراط مستقیم تو ہٹ کے گمراہی اور جہنم کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ انہاں جو پہلا ہے شرک، مشرک بندے دے اعمال باطل برباد ہو جاتے ہیں۔ مشرک آدمی جتنا بھی بڑا نیک کام کرے اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہیں۔ عاص بن وائل ایک بہت بڑا مشرک، اس نے نظر منی سی 100 اونٹ ذبح کرن دی۔ یہ جدو فوت ہو گیا، اس سے 2 بیٹے سن، ایک ہشام اور دوسرا عمر۔ ہشام نے اپنے باپ کی وفات تو بعد 50 اونٹ اپنے حصے دے ذبح کر دیتے، اور جو عمر سی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنیا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرمایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا فوت ہو گیا اور اس نے نظر منی سی 100 اونٹاں دی، 50 اونٹ اپنے حصے دے میرے بھائی ہشام نے ذبح کر دیتے ہیں اور 50 اونٹ میرے ذمہ باقی، دسو میں کی کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تیرا باپ توحید تے نہیں مریا، وہ تے گندے عقیدے تے شرک تے فوت ہویا ہے، وہ دی طرفوں روزہ صدقہ خیرات جو مرضی کرو اس کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ مشرک بندے نو کوئی عہدہ نیک عمل فائدہ نہیں دے۔ ایک مقام تے قرآن مجید اندر خالق کائنات نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام دا نام لے کے تذکرہ فرمایا
18 پیغمبراں دا، اور پھر اینڈ تے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک کرتے تو میں انہاں دے اعمال باطل برباد کر دیا۔ پھر سپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ حکم سنایا گیا کہ اگر تسی بھی شرک کرو تو میں تواڈے بھی عمل باطل برباد کر دیا۔ تو پتہ چلیا کہ شرک جو ہے یہ اعمال یہ نیکیاں کھا جاتا ہے، اس کی وجہ تو انسان دے اعمال باطل برباد ہو جاتے، تو شرک نہیں کرنا۔ دوسرا گناہ، دوسرا عمل جس کی وجہ تو انسان دے اعمال باطل برباد ہوتے وہ ہے ارتداد، مرتد ہو جانا، دین اسلام تو پھر جانا۔ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے ایک نصرانی ایمان لے کے آیا، اسلام اس نے قبول کیتا، سورہ بقرہ اس نے پڑھی، آل عمران بھی اس نے پڑھی، اور اتفاق ایسا کہ وہ کاتب وحی بن گیا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تے نازل ہونی اس نے لکھ لینا، کاتب وحی۔ پھر چند عرصے دے بعد وہ مرتد ہو گیا، نصرانیت کی طرف واپس چلا گیا، تو اپنے ساتھیوں کو جا کے کہنے لگا کہ نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا ہی علم ہے جتنا میں لکھ کے دے آیا، کاتب وحی سے نا۔ کہنے لگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا ہی علم ہے جتنا میں لکھ کے دے آیا۔ آخر جدو فوت ہویا اس دے ساتھیاں نے اس نو قبر دے اندر رکھیا تو دن چڑھیا، دیکھیا کہ قبر تو باہر پہ ہے، سارے کٹھے ہوئے آگے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دا کم، کیونکہ انہاں دا دین چھوڑ کے آیا سی، انہاں دا عقیدہ جو چھوڑ کے آیا سی۔ پھر اس قبر تو زیادہ گہری قبر نکالی، پھر اندر رکھیا، دن چڑھیا تے پھر باہر پیا قبر تو، کہنے لگے دیکھیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دا کم، اس تو بھی گہری قبر نکالی، پھر قبر دے اندر رکھیا، پھر دیکھیا کہ قبر نے اس نے قبول نہیں کیتا، باہر پیا، پھر سمجھ کے کہنے لگے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دا کم نہیں، اے اللہ دی طرف ہی کوئی معاملہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے ارتداد، مرتد ہو جانا، دین اسلام تو پھر جانا۔ خالق کائنات نے کی ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ نیکی انسان کرتا ہے اللہ دی توفیق خاص نال، جدوں بندہ نیکی کر لے تو پھر قبولیت دی دعا انسان نو کرنی چاہیے، اور نیک اعمال نو بچان دی کوشش ہمتاً وقت کرنی چاہیے۔ نیکی کر لینا اللہ دی توفیق نال ہوندا ہے، نیکی نو سنبھال لینا یہ بھی اللہ دی توفیق خاص نال ہوندا ہے۔ نیکی کرن تو بعد اللہ تو دعا منگیا کرو کہ یا اللہ ساڈیاں نیکیاں ساڈے اعمال محفوظ رکھی، سلامت رکھی، شیطان بے ایمان تو سانو محفوظ رکھی۔ کیوں؟ آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے خالق کائنات نے جو گلدستہ نازل فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ دلال علیہ السلام دے سینہ پاک دے قلب اطہر دے اللہ سبحانہ وتعالی نے چٹھی نازل فرمائی، کی پیغام فرمایا عاملۃ ناصبہ، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے
عمل کر کر کے تھک چکے ہون گے، عمل کر کر کے چکنا چور ہو چکے ہون گے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن تسلا نارن حامیہ، جہنم دے بالن بنا دیتے جان گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکیاں کرو ضرور کرو، خالق کائنات دے کولوں توفیق منگو، لیکن نیکی کرن تو بعد انہوں سنبھالن دی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھو نا ماہ رمضان گزر کے گیا، اللہ ساڑی سعادت اور عبادت جو اللہ نے سانو نصیب فرمائی قبول و منظور فرمائے۔ اے ماہ رمضان گزریا لیکن اپنی عبادت میں مان، تکبر، غرور اور جناب فخر نہیں کرنا، بلکہ خالق کائنات دے کولوں قبولیت کی دعا کرنی اور ان نیک اعمال نو سنبھالنے دی کوشش کرنی ہے۔ پہلا کم جدی وجہ تو بندے دے اعمال برباد ہو جاتے ہیں شرک، دوسرا کم ابتدار یعنی بندہ مرتد ہو جائے پھر بھی سارے اعمال بندے دے باطل برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تیسرا گناہ، تیسرا عمل جدی وجہ تو بندے دے اعمال باطل برباد ہو جاندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہے کہ جلوت بڑی آلہ، خلوت دے اندر خرابیاں، اللہ اکبر کبیرہ، جلوت بڑی آلہ نرالا، خلوت دے اندر جناب حرام کاریاں۔ آبنا دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے، میں ایسے لوگوں جاننا جڑے قیامت والے دن آن گے، بڑے بڑے نیک اعمال لے کے آن گے، تہامہ پہاڑ دی طرح بڑے بڑے عمل ہون گے، لیکن انہاں دیاں نیکیاں نو گرد و غبار بنا کے اڑا دیتا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہون گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اے میرے صحابہ کرام، وہ تہاڈے بھائی ہون گے، تہاڈی طرح نمازاں پڑھن گے، تہاڈی طرح تہجداں پڑھن گے، تہاڈی طرح تلاوتاں کرن گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نمازاں بھی ہون گیاں، تہجداں بھی ہون گیاں، تلاوتاں بھی ہون گیاں، ثوابتاں بھی ہون گیاں، صدقات خیرات بھی ہون گے، لیکن انہاں دے اعمال باطل برباد کیوں ہو جان گے؟ آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، انہاں دی غلطی خرابی اے ہوئے گی جدوں لوگاں دے اندر آن گے، بڑے پاک صاف بن کے آن گے، بڑے آلہ نرالا بن کے آن گے، بڑے نیکوکار اپنے آپ نو ثابت کرن گے، لیکن جدوں خلوت دے اندر جان گے، اللہ اکبر کبیرہ، انتہکوا من محارم اللہ، خالق کائنات دی حداں نو پامال کرن گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے، ایسے بندیاں دے اعمال خالق کائنات برباد فرما دین گے، ایسے بندیاں دیاں نیکیاں ختم فرما دین گے۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلوت ہونا بھی بڑی آلہ نرالا ہوئے گی، لیکن جدو علیحدگی اندر جان گے، کمرے اندر جان گے، علیحدہ ہون گے لوگاں تو پھر خالق کائنات دی حداں نو پامال کرن گے، حرام کاریاں کرن گے، حرام کاماں دا ارتکاب کرن گے، ایسے بندے دے اعمال سارے باطل برباد، خالق کائنات گرد و غبار بڑھا کے اڑا دین گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تین گناہ، تین عمل تے چوتھا سنیے، آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھا گناہ جدی وجہ تو بندے دیاں نیکیاں ختم ہو جاندیاں نے، بندے دے گناہ ختم ہو جاندے نے، وہ ہے ریاکاری کرنا۔ لوگ کہن کیا بات ہے، لوگ کہن کیا بات ہے، بڑا مزہ آ گیا ہے، لوگ کہن کیا بات ہے، بڑا سخی ہے، لوگی کہن کیا بات ہے، بڑا بڑا کاری ہے، لوگی کہن کیا بات ہے، بڑا بہادر شجاعت دلیر آدمی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سنی جنا حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تو پہلے جہنم نو تین بندیاں دے نال پھڑکایا جائے گا، ایک شہید ہوئے گا، ایک قاری قرآن ہوئے گا، ایک سخی ثقافت کرنے والا ہوئے گا۔ کیوں؟ انہاں تین بندیاں دے نال جہنم نو کیوں پھڑکایا جانا ہے؟ اس وجہ تو کہ انہاں دی نیتیں ہوئیں گی، لوگ مینوں اس طرح کہہ دین، لوگ مینوں اس طرح کہہ دین، لوگ میری تعریف کر دین، میں لوگاں نو پسند آ جاواں۔ یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایک اور قرآن پاک دا مقام سنیے، فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جڑا بندہ دنیا دی زندگی چاہتا ہے اور زیب و زینت چاہتا ہے، اسی پھر جناب اس نے اس دنیا تے پورا دا بدلہ دے دینے، کوئی کمی نہیں کیتی جائے گی۔ لیکن اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، یہ ایسے بدبخت ترین بندے نے کل قیامت والے دن انہاں واسطے کوئی حصہ نہیں سوائے جہنم دی اگ دے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جڑے کم نیکی دے کردے رہے نے وہ تے سارے برباد ہو گئے نے، وہ تے سارے ختم ہو گئے نے، کیونکہ انہاں دی نیت ریاکاری والی سی۔ انہاں دا دے رہے سی کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن اسی تشریف فرما صحابہ کرام بیٹھے سن، آپس کے اندر دجال دیا گلنا ہو رہی سن، دجال اس طرح ہوئے گا، دجال اس طرح ہوئے گا، دجال اتھوں آئے گا، دجال اتھے پھر جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، آمنہ دلال علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، اے میرے صحابہ کرام دسو کیڑی گفتگو ہو رہی ہے؟ سیدنا ابو سعید فرماندے نے، اسی دسیا اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دجال دے بارے گفتگو ہو رہی ہے، دجال دیا گلنا باتاں ہو رہی نے۔ آمنہ دلال علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، اے میرے صحابہ کرام مینوں تہاڈے تے دجال تو زیادہ ایک اور چیز دا ڈر بھی ہے، او کی ہے الشرک الخفی، پوشیدہ شرک کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، بندہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں پتہ چل گیا کہ میرا استاد آ گیا ہے، انہوں پتہ چل گیا کہ میرا شاگرد آ گیا ہے، انہوں پتہ چل گیا کہ میرا بھائی آ گیا ہے، انہوں پتہ چل گیا کہ میرا باپ آ گیا ہے، وہ اپنی نماز نو مزین کر دیندہ ہے، دوسرے بندے نو ویکھ کے اپنی نماز نو خوبصورت بنا دیندہ ہے۔ یار او مینوں ویکھ رہا تے کی کہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنا رکوع لمبا کر دیندہ ہے، اپنا سجدہ لمبا کر دیندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ دلال علیہ السلام ارشاد فرماتے نے، دجال تو بھی زیادہ خطرناک فتنہ ریاکاری دائے، اس چیز دا خدشہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ عمل کر کر کے چکنا چور ہو گئے ہوں گے، عمل کر کر کے متھے میرا بن گئے ہوں گے، لیکن انہوں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ کیوں؟ ریاکاری دی وجہ تو خالق کائنات ایسے بندے نو جہنم دا بالن بنا دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑا بندہ ریاکار ہے ایسے بندے دے اعمال باطل برباد ہو جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن جدو سارے لوگ جمع ہو جان گے، خالق کائنات کی طرفوں ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ او بندہ جس نے اللہ واسطے عمل کیتا ہے تے نال اللہ دے کسے اور نو بھی شریک کیتا ہے، او دے واسطے اعلان ہے کہ اپنا اجر و ثواب اور بدلہ اپنی جزا جڑی ہے غیر اللہ دے کولوں لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت شرکاء تو جناب غنی ہے، ساڈے ہاں او دا کوئی اجر نہیں، ساڈے کولوں دا کوئی ثواب نہیں۔ جڑا غیر اللہ نو شریک کردا پھردا سی، خالق کائنات
کائنات دے نال انہوں چاہیے کہ او دے گن اجر و ثواب لے لوے. کی مطلب بھی اللہ واسطے کام کرنا پھر نیت یہ رکھنی پہ بندہ مینوں کہے بڑا چنگا کام کر رہا ہے, کام اللہ واسطے کرنا, نیت یہ رکھنی کہ لوگ میری تعریف کرن. اعلان ہوئے گا کہ جنہ واسطے نیت رکھدا سی انہاں کولوں اجر و ثواب لے لوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. ایک چوتھا بدبخت بندہ ہے جدے عمل برباد کر دیتے جان گے, جدیاں نمازاں دھتکار دیتیاں جان گیاں, جدے روزے ضائع کر دیتے جان گے. اللہ اکبر کبیرہ. چار بندے تے پنجواں سنیے. آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تین طرح کے بندے ایسے نے خالق کے کائنات انہاں دی فرضی اور نفلی عبادت قبول ہی نہیں کرتے. سنیے توجہ فرمائیے. تین بندے ایسے نے اللہ ذو جلال انہاں دی فرضی عبادت بھی قبول نہیں کرتے, نفلی عبادت بھی قبول نہیں کرتے. پہلا بندہ والدین دا گستاخ دینا ہے, والدین دا نافرمان دینا ہے. اللہ رب العزت ایسے بندے دی فرضی عبادت بھی قبول نہیں کرتے, نفلی عبادت بھی قبول نہیں کرتے. دوسرا بندہ جڑا احسان کر کے جتلاندا پھردا ہے, احسان کر کے تانے ماردا پھردا ہے, احسان کر کے اعلان کردا پھردا ہے. ایسے بندے دی فرضی بھی عبادت قبول نہیں, نفلی عبادت بھی قبول نہیں. تیسرا بدبخت بندہ کہنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا تقدیر دا انکار کرے, تقدیر نو جڑا جھٹلا دے, ایسے بندے دی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں. ایسے بندے دے اعمال باطل برباد نے, کل قیامت والے دن جہنم دا بالن بن جائے گا. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل دی, ایک اور بد کردار بندے دی نشاندہی فرمائی کہ جس کا عمل باطل برباد کر دیتا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خالق کائنات کی ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ, والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. خالق کائنات فرماتے ہیں جڑا بندہ ساڈیاں ایتاں نو جھٹلائے, انکار کرے اور آخرت نو جھٹلائے, آخرت دی ملاقات تے انکار کرے, ایسے بندے دے اعمال باطل برباد نے. بعض بندے سنیا نہیں کہندے نے کہ مار کے پھر کہنے پوچھنا, پھر کہنے اٹھانا, پھر کیڑی جزا, کیڑی سزا, کیڑی جنت, کیڑی جہنم. او جناب اوتھے کوئی ادنا بدنا نہیں. اللہ میرا معاف فرمائے. اس طرح دے بندے, اس طرح دے عقیدے دے لوگ بھی ہیں. کوئی آخرت نہیں, کوئی قبر نہیں, کوئی قبر دا عذاب نہیں, کوئی جزا سزا نہیں, کوئی سوال جواب نہیں. خالق کائنات فرماتے ہیں جڑا آخرت دی ملاقات نو جھٹلائے حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. آخرت دا انکار نہیں جے کرنا بلکہ آخرت دا اقرار کرنا ہے, آخرت نو یاد کرنا ہے, آخرت دی فکر کرنی ہے, آخرت نو سامنے رکھنا ہے. کتھے یاد آئے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے لفظ جگر امام زین العابدین. انہاں دا لقب زین العابدین, نام علی سی. زین العابدین کیوں پایا گیا؟ بڑی پیاری عبادت کریا کرتے سن, عبادت بڑی اعلیٰ درجے دی کریا کرتے سن. لوگ پھر انہاں نو زین العابدین کہنا شروع ہو گئے. امام صاحب جدوں حج واسطے چلے رام بنے آئے, تلبیہ پکارن لگے تے کی پڑھتے نے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لا
شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہ سانو یہ تلبیہ میدان عرفات پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب چلے حج تے جناب حرام بنیا تلبیہ پکارن لگے تے نہ پڑھ پائے، تلبیہ پڑھن لگے تے اکھاں ڈل پئیاں، اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، کمبل لگ گئے، چہرے تے رنگ اٹھ گیا۔ ساتھی کہنے لگے امام جی کی مسئلہ بنے ہیں، اتنی بڑی سعادت حج واسطے جا رہے ہو، اللہ ذو جلال نے تانوں قبول فرما لیا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں اکھاں جو آنسو بہا رہے ہو، کیوں تہاڈے چہرے تے رنگ پھیکا پیا ہوا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں ساتھیوں کر لے میں احرام بن لیا، میں حج دی تیاری کر لی ہے، تو ان میں تلبیہ پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ جی میں حاضر ہوں، اللہ جی میں حاضر ہوں، سونے اللہ میں تیرے دربار اندر حاضر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام جی فرماتے ہیں میں اپنے اللہ نو کہہ رہے یا اللہ میں حاضر ہوں، رونے اس گل دا آنے ہے کہ تے اللہ غصے اندر آکے انج نہ کہہ دے کہ لا لبیک اے زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں، تیرا احرام بننا قبول نہیں، تیرا سفر قبول نہیں، تیرا تلبیہ پکارنا قبول نہیں، تیرا تے آنا قبول نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون لوگ نے جو آخرت کا اقرار کرتے نے انکار نہیں سن کرتے، تے جیڑا بندہ آخرت کا انکار کرے حال کے کائنات فرما دینا حبیتت اعمالهم، ایسے بندے دے اعمال باطل برباد نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام طاؤس رحمت اللہ نے فرما دینے جدو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ پھر پہنچے سین کعبہ دے اندر، پھر آج دی انکساری تواضع دیکھو کتنی، آخرت دی فکر و آخرت دی طرف دھیان کتنا۔ سین کعبہ دے اندر پہنچے دے کی فرماتے ہیں ابھی تو کا بے فنائے کا، فقیروں کا بے فنائے کا، سائلوں کا بے فنائے کا، مسکینوں کا بے فنائے کا۔ کی فرماتے ہیں اللہ جی میں تیرا بندہ تیرے سین اندر آ گیا، تیرے کعبے اندر آ گیا، تیرا مسکین تیرے کعبے اندر آ گیا ہے، تیرا فقیر تیرے کعبے اندر آ گیا ہے، تیرے در دا سوالی تیرے در اندر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخرت والے لوگ نے جڑے آخرت والے لوگ ہوندے نے وہ خال کے کائنات کو ڈالتے رہندے نے، اپنے نام اعمال دی فکر کردے نے، وہ آخرت دا اقرار کردے نے، انکار نہیں دے کر دے کیوں؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اے پنجواں بدبخت بندہ نے جڑا آخرت دا منکر ہے، دے سارے اعمال خال کے کائنات باطل برباد کر کے رکھ دیں گے۔ چھٹا بدبخت بندہ سنیے جڑا نبی پاک علیہ السلام دا انکاری ہے، نبی پاک علیہ السلام دا نافرمانے کی چل گیا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایماندارو اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی گل منو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ پتہ چلیا کہ بندہ جتنا مرضی بڑا عمل کر لے، اگر خالق کائنات کی طرفوں قبولیت نہ ہوئے اور رسول اللہ دی مہر نہ ہوئے، او دا عمل قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے، او دا عمل ضائع کر دیتا جاتا۔ کیوں؟ آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے اندر تشریف فرمانے، ایک بندہ جڑا ہے کبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہیں، کبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں منع فرمایا ہے، آپ فرمانے اللہ دے بندے سجے ہاتھ نال کھانا کھایا کر، اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ تکبر اندر آیا، فخر کیتا، غرور کیتا، مجلس کے اندر منو روکیا ٹوکیا، منو دعوت دیتی،
تے کہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سجا ہاتھ جڑا ہے میرا منہ تک آتا ہی نہیں اٹھتا ہی نہیں حالانکہ ہاتھوں دا ٹھیک سی بازو بالکل سلامت سی لیکن تکبرن جولا بولیا کہن لگا سونیا ہاتھ میرا کام ہی نہیں جے کردا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر کرے گا ہی نہیں پھر تیرے منہ تک آئے گا ہی نہیں لکھیا مفسرین نے پھر موت تک اس بندے دا سجا ہاتھ جڑا منہ تک نہیں جے اٹھیا کیوں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم میری درد مندانہ گزارش ہے نوجوان کے جدو نائی دے توڑ پویں داڑھی منڈان دی خاطر ادو کچھ سوچ لیا کر کے پیغمبر دی سنت دا قاتل میں قتل کرن لگا محمد دی سنت دا صلی اللہ علیہ وسلم اے سنت بال گٹا اندر جان کے نالی اندر جان کے دسو اگر ایک دو منٹ دے اندر میری وفات ہو گئی ڈیتھ ہو گئی موت ہو گئی داڑھی منڈان دیا تو میرا کی پڑے گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بندہ جس حال اندر مریا دنیا تو گیا اس سے حال اندر ہی قیامت رو اٹھایا جانا ہے کچھ سوچئے کچھ غور و فکر کیجئے نبی پاک علیہ السلام دا نافرمان بندہ جڑا ہے وہ دے اعمال باطل برباد ہو جاندے نے دوسرا مقام فرما فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آمنہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خالق کائنات و شان کتنی عزیز ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ کی سنت کتنی عزیز ہے تیسرا مقام فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جو رسول دی مخالفت کرے اور مومنہ دے راستے دے علاوہ کسی غیر دا راستے اختیار کرے قال کے کائنات فرما دینے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اسی انہوں ادھر ہی پھیر دینے جدھروں پھرنا چاہتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ او دا ٹھکانہ سی جہنم بنا دینے وَسَاءَتْ مَصِيرًا بچ جاؤ لوگوں نبی پاک علیہ السلام دے حکمت نہ فرمانی تو پتہ نہیں کتنے عذاب آ جائے پتہ نہیں کتنے فتنہ پہ جائے پتہ نہیں کتنے پکڑ آ جائے تیسرا چوتھا مقام سنیے حال کے کائنات فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ فرما دینے سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ تے ایماندار ہی نہیں وہ بندہ تے مومن ہی نہیں جڑا اپنے کمہ دے اندر حاکم فیصل تینوں تسلیم نہ کر لوے انج نہ کرے جوے تسی کر دے رہے ہو وہ بندہ تے ایماندار ہی نہیں چوتھا تے پنجواں مقام سنیے فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فرمایا ایمانداروں میں اللہ دی اطاعت کرو اور میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل منو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ساڈی نافرمانی کر کے اپنے اعمال باطل برباد نہ کریا جائے ساڈے حکم دی نافرمانی کر کے اپنے اعمال باطل برباد نہ کریا جائے آؤ نبی پاک علیہ السلام دی گل آئیے تے کر جاواں سورت سب تو وقت سونے دی سورت سب تو وقت سونے دی یہ ساڈا سارا دا عقیدہ نا کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد کے سونا نہ آیا نہ قیامت تک آنا ہے پھر بھائی جان یہ بھی مان لیا کر کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی داڑھی سینہ کٹیا کرتی سی نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی جناب پھپیا کرتی سی نبی پاک علیہ السلام کتنے حسین و جمیل لگتے سن داڑھی نال سورت سب تو وقت سونے دی سونی سب تو وقت سونے دی
سونی سب تو اک سونے دی ذرا بہار پیدا کرو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم حلفن یارو ایک علم کہینا وضو کر کے ایک علم کہینا مسجد چوڑ کے ایک علم کہینا ممبر تے چڑھ کے ایک علم کہینا کی ہر ہر بات سچ سونے دی صورت سب تو بخ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی اور اگلی بات بڑی پیاری کی فرما دے رہے مینو خوشی ہے بہت زیادہ تینو خوشی ہے بہت زیادہ سانو خوشی ہے بہت زیادہ قاضی نبوت قیامت تک سونے دی نبوت قیامت تک سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی صورت سب تو اکھ سونے دی اور اگلی بات سن کی فرما دے دنیا آخرت بن جائے گی سونے دی نافرمانی نہ کریا جے کہ اعمال باطل برباد نہ ہو جائے دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی صورت سب تو وقت سونے دی چھواں بدبخت بندہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دی نافرمانی کرے ایسے بندے دے اعمال باطل برباد نے ایک اور دلیل سنیا ہو دے کوثر دینا نبی پاک علیہ السلام دی امت آئے گی بیچ کچھ نبی پاک علیہ السلام دے حبدار تابعدار بھی ہوڑگے جیسے بیچ بدتی بندے بھی ہوڑگے آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان گے آن دیو میری امت آن دیو فرشتے جناب دیوار حائل کر دینے کو کہن گے انکا لا تدری ما آتسو باتکا سوڑیا تسی نہیں جان دے انہا دین اسلام در نوے نوے کام اپنے کوڑے اجاز کر دیتے سن وہ دیتے تواڈی مور نہیں سی کی مطلب نبی پاک علیہ السلام دی نافرمانی والے کام ایسے بندے انو حوض کوثر تو بھی مور دیتا جانا ہے امان سارے باطل برباد کر دیتے جانے نے کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم چھ بندے تے ستواں بدبخت ستواں گناہ جس کی وجہ تو بندے دے اعمال باطل برباد تے ٹھکانہ جہنم ہو گئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا جڑا گستاخ صحابہ دی جڑا گستاخی کرے بندہ او بدبخت نامراد ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے اعمال باطل برباد امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کتاب اندر بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا فرماتے ہیں امام محمد بن ممتاب رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ منو عز الدین یوسف الموصلی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھیا عز الدین یوسف الموصلی فرماتے ہیں ساڑھے علاقے دے اندر ایک بندہ سی صحابہ کرام تے تبرہ بولدا سی اپنے سینے تھام کے بعد سنو فرماتے ہیں کہ ساڑھے علاقے جو بندہ اور سیدنا صدیق و عمر نو گالیاں بگیا کرتا سی سرعام کیا کرتا سی کہ نعوذ باللہ سیدنا صدیق بھی جہنمی نے نعوذ باللہ جناب عمر بھی جہنمی نے عز الدین یوسف الموصلی فرمان لگے میں اس نے ایک محفل دے اندر دکھاریا میں کہ شرم کر بڑھا ہو گیا ہے صحابہ کرام تے بکواس کرنا تبرہ بولنا کیوں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جیڑا مومنہ دے رستے دے علاوہ پھر رستہ اختیار کرے اللہ فرما دے نے ایسے بدبخت دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت تک ایمان منے کوئی نہیں جانا جب تک ایمان صحابہ جیسا نہ ہویا، اس وقت تک عمل قابل قبول ہی نہیں جے ہونا جب تک نقل صحابہ دی نہ ماری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر عزت تیر یوسف الموصلی رحمت اللہ نے فرمان لگے میں اس بڑے بدبخت نو جناب ڈانٹیا دھتکاریا کہ کچھ شرم کر سیدنا صدیق تے حملہ کرنا ہے، کچھ حیا کر سیدنا عمر جو حنوی کہنا ہے۔ فرماندے نے او پری محفل دے اندر اس بدبخت نے اونچی آواز دے نال پھر تکبر غرور دے اندر آ کے کھڑیا ہو کے کیا لوگوں سنو جناب صدیق جہنمی ہے، جناب فاروق جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ امام عزت الدین یوسف الموصلی رحمت اللہ نے فرما دے نے میں اتھے ہی ہاتھ چک لے میں کہ اللہ جی انو پھڑو اس بندے نو پکڑو یہ دیتے عذاب نازل کرو انو نشان عبرت بنا دے فرما دے نے اتھے بیٹھیاں بیٹھیاں اتھیاں آنکھاں سٹن لگ گئیاں ایویں لگا کہ جویں ڈیلا ہونے ہی باہر ڈگ جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دا جسم پھلنا شروع ہو جانا ہے، جسم سارا سیاہ ہونا شروع ہو جانا ہے، اکھا جو بھی گند آ رہے ہیں، ناک جو بھی گند آ رہے ہیں، منہ جو بھی گند آ رہے ہیں، کنا جو بھی پیپ آ رہی ہے۔ عزت الدین یوسف الموصلی رحمت اللہ نے فرما دینے تین دنہ دے بعد بدبخت صحابہ دا غصاف مر گئے ہیں، دنیا تو دفع ہو گئے ہیں۔ فرما دینے اتنی گندی بو آئی ہے کسے غسل بھی نہیں دیتا، غسل بھی نہیں دیتا۔ اساڑا وزیر اعظم پر دماغ اندر ہی نعوذ باللہ صحابہ اکرام ڈرتے سن لڑتے نہیں سن۔ اندر میدان بدر دے اندر 313 جڑے آئے سو آئے باقی ڈرتے نہیں آئے۔ وہ بدبختہ سیرت عمر پڑھ، سیرت بلال پڑھ، جو اور کچھ نہیں معاذ کے محبت دا کردار پڑھ جڑے اڈیاں چوک چوک کے فرمایا کرتے سن سونیا دیکھو ساڈا قد کڈا اونچا سانو دسو ابو جہل کتے اسی اس نو ماریے بدبختاں دا بھی ڈرتے سن۔ اللہ اکبر۔ میدان بدر اندر نبی پاک علیہ السلام پہنچے، صحابہ کرام بھی پہنچے، کوئی چیز نہیں ہاتھ اندر۔ آپ فرما دیں میرے صحابہ کرام دسو کی کرنا ابو جہل دا لشکر آیا ہے تے سارے صحابہ دے سونیا پریشان نہیں دے ہونا اسی موسیٰ دے ساتھیاں دی طرح نہیں ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ سونیا پریشان ہونے دی ضرورت کوئی نہیں، اسی بیعت کر لئی ہے تواڈے ہاتھ مبارک دے، اسی جہاد واسطے تیار ہیں، اسی لڑن واسطے تیار ہیں، اسی اگوں بھی لڑاں گے پچھوں بھی لڑاں گے، سجیوں بھی لڑاں گے کھبیوں بھی لڑاں گے۔ دسو جنہ جانا وار دیتیاں ہوئے، جنہ اپنا مال دے دیتا ہوئے، جنہ بیوی بچے قربان کر دیتے ہوئے، میں انہوں نے کیویں کہاں کہ وہ ڈرتے اگے نہیں سنوں دے، یہ لعنت والا کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اے میری امت دے لوگوں جدو تسی دیکھو کسے بدبخت بندے نو کہ میرے صحابہ کرام سے تبرہ بول رہے ہیں جو تسی کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تیری اس برائی تے بدبختی تے بے حیائی تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ اب پچھلے ہفتے مریا جے ایک ذاکر شیعہ دا عباس کمیلی ٹی وی تے بھی چلی سی خبر، پھر بعد نیٹ تے بھی آیا مسئلہ بکواس کرتا سی صحابہ کرام نو جدو نپڑ لگے تے منہ چوکاں دانا شروع ہو گیا، پی پانا شروع ہو گئی ہے تے دکھایا انہوں نے بقاعدہ تصویر کہ گڑے تک روح دنیا انہوں نے گڑے تک جو صحابہ دا وہ ساتھ ہوئے تھے انجی مرد ہے۔ اللہ دی قسم ہے صحابہ دے غلصاف دے عمل باطل برباد نے موت گندی آندھی ہے کیوں؟ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
سانو صدر وزیر اعظم کوئی پارٹی عزیز نہیں، سانو مصطفیٰ عزیز نے تے محمد دی جماعت عزیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جماعت نو بندہ بکواس کرے جدے بارے خالق کائنات فرمان اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ لوگوں سن لو، صحابہ دی جماعت کسی اور دی جماعت نہیں، میں اللہ دی جماعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ۔ ان جملیاں نو متھے دا جومر بنا لو، اپنے گلے دی مالا بنا لو۔ لوگوں سوچو عمران خان اتنا عزیز نہیں جتنی عزیز صدیق دے قدماں نو لگن والی دھوڑ عزیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڈا صدر وزیر اعظم اتنا عزیز نہیں جتنی عزیز میرے عمر دے قدماں نو لگن والی خاک عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ دے بارے تبرہ بولم تو اللہ تو ڈریا جے، زبان کھولیا جے، پھر پہلے اللہ تو ڈریا جے، پہلے سوچ لیا جے، پھر بولیا جے۔ میں کنہ دے بارے گل کرن لگا جنہ دے بارے خالق کائنات فرما دے نے التائبون العابدون العابدون الحامدون السائحون الراکعون۔ پڑھ قرآن تنوں پتہ چلے بدبختہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام سے کتنے دلیر سن، کتنے مجاہد سن، کتنے شجاع سن۔ نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہوندے، اگے صدیق ہوندے، پیچھے فاروق ہوندے، سجے عثمان ہوندے، کھبے علی ہوندے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ساتھیوں صحابیوں تسی اتنا جمعے گفیر بنا کے کیوں چل دے ہو؟ سارے ساتھیاں دا جواب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نو کوئی تنکا بھی خراش نہ دے جاوے، کہ نبی پاک علیہ السلام تے حملہ نہ ہو جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہ جانا دے دیتیاں، جنہ مال دے دیتے، جنہ بیوی بچے قربان کر دیتے، جنہ کنبہ کبھی نہ چھوڑ دیتا، رکھے میں منہ کیوں ڈر دے سن؟ قرآن کیا دے پیغمبر دے سیاپا دلیر نے، پیغمبر دے سیاپا شجاع نے، پیغمبر دے سیاپا مجاہد نے۔ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے۔ کون صحابہ؟ آمنہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم پیارے بھائیو، صحابہ کرام دی حرمت عزت دا دفاع میرے تیرے ایمان دا حصہ ہے۔ آج مسجد کے اندر تسلی سکون دے نال جمعہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام دی محنت کوشش کاوش ہے۔ آج قرآن دی گل ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دی گل اسی کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام دی محنت کوشش کاوش ہے۔ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ ان چنگا رہے ہیں بیان دے کے تقریر کر کے کومنٹس پڑھ پڑے جا کے لانتی 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 لانتا بے شمار۔ فرما فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا میرے صحابہ تے تبرہ بولے ہو دے تے لعنت پاؤں میں محمد دا آڈر ہے۔ صحابہ دیتیاں نے جانا موفز تے معاذ، چھوٹے چھوٹے بچے پھڑ لیا ابو جہل بے ایمان نو، گردن تے چھری چلان لگے تے چودھری کڈا خبیث ہے، آندھے ذرا اچھی کر کے وڈیاں جے، ذرا اچھی کر کے لایا جے پتا چلے چودھری دا سیرے چودھری دا۔ اندر ڈر دے سن۔ اتنے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ چھوٹے چھوٹے، سوڑیا میں آگے جانا ہے، سوڑیا میں ابو جہل نو پھڑنا ہے، سوڑیا میں فلاں کافر نو ٹانا ہے۔ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ دعا ہویا ٹائم دا دعا فرماؤ اللہ اسلام تینوں ساڑھے مغروں لائے، کوئی نیک حکمران اللہ سنو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بد دماغ نو خالق کائنات آپ پکڑن گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ جڑا صحابہ دا وہ ساتھ ہوئے وہ انج نہیں جاندا، اور جدو مرے پھر ساری دنیا بیندی ہے۔ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے سن، صحابہ کرام سب کچھ لٹا دیتے سن۔ نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے، انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ کیوں؟ ہر بار بیویوں نہ پال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ تو بدبختہ نہ ڈردے سن تے میرے کول سن، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، تھلے تپدی رہے بالدے کوڑے نے، اتے امیہ بیمان نے کوڑا پھڑیا ہے، بلال آہد آہد دا نعرہ چھڑ دے، تے بلال آندے نے اللہ آہد اللہ آہد اللہ، اگلا رو اچھی آواز نہ فرما دے اللہ آہد۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، پل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا، تپ دے کولیا تے ہولی نہیں سی بولیا۔ کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ چندہ جے منگے محمد پیارا، چندہ جے منگے محمد پیارا، لٹا دین اپنا گھر بار سارا، محمد کرے دے جنگ دا اشارہ، تیار کنبا قبیلہ سی سارا۔ کیوں؟ تن من دھنو نوار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اس ستواں بدبخت بندہ ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی توہین تنقیس گستاخی کرے، ایسے بدبخت دے اعمال بادل برباد نے، ایسے بدبخت دی موت اور خاتمہ کندہ ہے۔ آؤ میرے محترم پیارے بھائیوں، خالق کائنات دے پڑھو دعا کریا کرو کہ اللہ سانو نیکی دی توفیق بھی دینا، اور نیکی کرن تو بعد سانو نیک اعمال نو سنبھالنے دی توفیق بھی دینا۔ اللہ ساڈا جینا اور مرنا اسلام والا بنائے۔ اللہ جی سانو جب تک زندہ رکھنا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا حبدار بنا کے، سارے صحابہ کرام دا تابعدار بنا کے، جدو سی دنیا تو جائیے پھر خوشخبری بشارت سنائی جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ